بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نوٹس پڑھ لیں ہم نے، اس کا ایک پیراگراف اور اگلے پیراگراف کا ایک سینٹنس پڑھا تھا ہم نے، اسی کو آج کنٹینیو کرتے ہیں. نو ایکسیپشنز، سیکنڈ پیراگراف، سیکنڈ لائن. نو ایکسیپشنز ول بی گیون for speaking in Urdu, Hindi or any other regional language. Exception لکھیں فٹافٹ. ایکسیپشن، استثناء، استثناء، مستثنی ہونے کی صورت. استثناء یا مستثنی ہونے کی صورت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی رول ہے، اس رول میں سب لوگ، وہ رول سب لوگوں کے لیے ہے، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بولیں گے دیر از نو ایکسیپشن، کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی علیحدگی، کوئی الگ نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی استثناء نہیں ہے، اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں کیا؟ کوئی استثناء نہیں ہے، تو ایکسیپشن. اچھا جی، اس سے پہلے یہ لفظ ہم لکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. ایکسیپٹ جہاں پر آیا تھا، ایکسیپٹ، ایکسیپٹ کے معنی کے علاوہ، بجز، سوائے، یہ سب معنی آئے تھے، وہیں پر ہم نے ایکسیپشن لفظ پڑھا تھا. اچھا جی، لکھ لیں ایسے: نو ایکسیپشنز، نو ایکسیپشنز. نو ایکسیپشنز، نو ایکسیپشنز یعنی کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے. لکھ لیں وداؤٹ ایکسیپشن، وداؤٹ ایکسیپشن. بلا استثناء، بلا استثناء. اگزامپل لکھیے گا: all students without exception all students without exception must deliver the speech tomorrow. All students without exception must deliver the speech tomorrow. All students without exception must deliver the speech tomorrow. تمام طلبہ بلا کسی استثناء کے کل
تقریر ضرور کریں. لکھ لیں with the exception of somebody or something. with the exception of somebody slash something. with the exception of somebody slash something کے بجز سوائے کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے with the exception of somebody or something. I have memorized لکھ لیں I have memorized all the lesson SED یا ZED دونوں طرح سے لکھیں. I have memorized all the lessons with the exception of one chapter. with the exception of one chapter. one chapter. ایک چیپٹر کو چھوڑ کر میں نے سارا سبق یاد کر لیا ہے. یہ جو with the exception of ہے یہاں پر اس کے لیے سمپلی except بھی لا سکتے ہیں. I have memorized all the lesson except one chapter ایسے بھی بول سکتے ہیں. تو with the exception of کا استعمال یا معنی ٹھیک وہی ہوتا ہے جو except کا ہوتا ہے. لکھیں to make an exception. to make an exception. to make an exception. چھوٹ دینا استثناء کرنا. لکھ لیں this is not allowed. this is not allowed. but I will make an exception in your case. This is not allowed, but I will make an exception in your case. I will make an exception in your case. اس کی اجازت نہیں ہے. This is not allowed. اس کی اجازت نہیں ہے لیکن میں آپ کے معاملے میں ایک استثناء کر دوں گا. in your case. in your case. case معاملہ. لیکن میں آپ کے معاملے میں ایک استثناء
کر دوں گا، یعنی آپ کو الگ رکھوں گا، لیکن میں آپ کے معاملے میں یا آپ کے بارے میں چھوٹ دے دوں گا، آپ کو الگ رکھوں گا۔ سمجھ آئی بات یہ والی کہ نہیں؟ اجازت نہیں ہے، لیکن میں آپ کے کیس میں ایک ایکسیپشن بنا لوں گا یا دے دوں گا، ایکسیپشن دے دوں گا یا بنا دوں گا۔ ایک لفظ آتا ہے ایکسیپشنل، اے ایل لگا دیں اسی میں، ایکسیپشنل، استثنائی۔ استثنائی جی، ایکسیپشن ہے اسی میں اے ایل لگائیں گے بس، جو ایکسیپشن ہے وہ سیم رہے گا، اس میں اے ایل لگا دیں گے بس۔ استثنائی کا مطلب ہوتا ہے، یا ایکسیپشنل کا مطلب ہوتا ہے، وہیں پر آپ لکھیں گے سب سے ہٹ کر، سب سے ہٹ کر، الگ، غیر معمولی، غیر معمولی، یہ لفظ ضرور لکھیں، غیر معمولی۔ جی یہ سارے معنی اسی کے ہیں، ایکسیپشنل کے۔ دوبارہ بولوں؟ جی غیر معمولی، ایکسیپشنل کے ہی معنی ہے غیر معمولی۔ اچھا، غیر معمولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو بات معمولی ہے اس سے ہٹ کر ہو، اس سے ہٹ کر ہو، معمول کے مطابق، تو یہ کہ معمول کے مطابق ہو، کوئی ایک عام چیز ہے، اور یہ کہ وہ عام نہ ہو بلکہ خاص ہو، خصوصی ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسیپشنل، آؤٹ اسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، یہ ہم بولتے ہیں۔ اچھا لکھ لیں، ہی ہیز این ایکسیپشنل ٹیلنٹ، ہی ہیز این ایکسیپشنل ٹیلنٹ، اس کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت ہے۔ He has an exceptional talent. Talent, T-A-L-E-N-T. Talent. T-A-L-E-N-T. Talent. He has an exceptional talent. اس کے اندر ایک غیر معمولی سلیش خصوصی صلاحیت ہے۔ لکھ لیں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، ایکسیپشنل لکھ لیں، اس کے بعد مارکر دے دیں، یہ لکھنا نہیں ہے، اس کے بعد مارکر دے دیں۔ CIRCUM، ٹھیک ہے، STANCE، یہ آئی ہے، CIRCUM STANC، سرکمسٹانس، اس کی جمع سرکمسٹانسز، حالات۔ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، یہ لکھ لیں۔
خصوصی حالات، خصوصی حالات، خصوصی حالات، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کا یا خصوصی حالات کا؟ مان لیجئے کہ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یا مسجد میں جانے کی پر، یا مسجد میں جانا لازمی ہے اور نہیں جانا ضروری ہے، لیکن اگر حالات ایسے آ جائیں کہ آپ نہ جا سکیں، تو وہ حالات ایسے آ جائیں جن حالات میں آپ نہ جا سکیں، وہ حالات کیا ہوں گے؟ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ حالات جس میں استثناء کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ وہ حالات جو خصوصی ہوں، معمول سے ہٹ کر ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز۔ مان لیجئے کہ دلی میں ہمیشہ انٹرنیٹ رہتا ہے، دلی میں ہمیشہ انٹرنیٹ کی سروسز رہتی ہیں، لیکن دنگا ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے سرکار نے انٹرنیٹ کی سروسز کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، تو اب جو حالات پیدا ہوئے انٹرنیٹ کی سروس کو معطل کرنے کی صورت میں، یہ حالات کیا ہوئے؟ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ تمام ملازمین کو گھر سے کام کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی خصوصی حالات آ جائیں، ٹھیک ہے؟ الا یہ کہ کوئی خصوصی حالات آ جائیں، تو آپ ایسے صورت میں بول سکتے ہیں کیا؟ all employees must work from their home except in exceptional circumstances، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے کر کے بول سکتے ہیں۔ چلیے ایک ہی لفظ پہ آدھا گھنٹہ لگ گیا بھائی، 15 منٹ لگ گئی۔ We earnestly request and urge all Delhi students to sincerely and religiously follow this rule۔ We earnestly لکھ لیں، earnestly بمانا sincerely، earnestly لفظ دیکھ لیں، اسی میں لکھا ہوا یہیں پر، میرا منہ نہ دیکھیں۔ earnestly، we earnestly، ابھی تک جو ہے لوگ نشانہ ہی لگا رہے ہیں، کہاں ہے یہ لفظ؟ لکھ لیا؟ ارنیسٹلی بمانا سنسیئرلی، سنسیئرلی، مدثر میرا منہ دیکھ رہے ہیں، بمانا سنسیئرلی۔ سنسیئر کس کو بولتے ہیں؟ لکھ لیں آپ پہلے، ارنیسٹلی بمانا سنسیئرلی یعنی مخلصانہ، مخلصانہ، سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یہ سب معنی اس کے۔ سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وی ارنیسٹلی، we earnestly request and urge all Delhi students to urge بمانا to encourage، دیکھ لیں۔ اب آپ انگلش لفظ کے معنی انگلش میں لکھنا شروع کر دیجئے۔ to urge بمانا encourage، لکھ لیں ارج لکھیں، ارج لکھیں۔ اچھا چلیے ہم بتا دیتے ہیں، اگر ایسے لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے؟ URGE، encourage، سیمی کولن، encourage۔
اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ارج کے معنی حس یحس حسن، ابھارنا، ترجیح، ابھارنا، تحریک دینا، زور دینا، تقاضا کرنا، اصرار کرنا، یہ سب معنی ہیں اس کے. ٹھیک ہے. I urged him to go. ایسے لکھ لیں. I urged him to go. میں نے اس کو جانے پر ابھارا. میں نے اس کو جانے پر ابھارا. میں نے اس کے جانے پر اصرار، ابھارا / اصرار کیا، ایسے لکھ لیں. میں نے اس کو جانے پر ابھارا. ہاں جی جی جی، صرف اینٹی بڑھانا ہے. ارج میں ای پہلے سے ہے. ایک دن ارجنٹ لکھ لیا آپ لوگوں نے. ارجنٹ کے معنی فوری، جس کا تقاضا ہو، جس پر اصرار ہو. ٹھیک ہے. ایسے کام کو کیا بولتے ہیں؟ ارجنٹ. جس کا تقاضا ہو اور جس کو کرنا فوری طور پر ضروری، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارجنٹ. یہ ارجنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایسے بولتے ہیں آپ. We earnestly request and urge all dear students to sincerely. Sincerely کے معنی وہی اخلاص کے ساتھ. And religiously. Religiously کے معنی لکھ لیں. religiously دینداری سے. دینداری سے، ایمانداری سے. religiously. religiously دینداری سے، ایمانداری سے. اچھا، اوپر ایک لفظ رہ گیا ریجنل لینگویج. ریجنل لینگویج ریلیجسلی کے ٹھیک اوپر ہے. ریجنل لینگویج اس کے معنی علاقائی زبان. ریجنل لینگویج، ریجنل لینگویج علاقائی زبان. یعنی کسی علاقے کی مخصوص زبان. علاقائی زبان، کسی علاقے کی مخصوص زبان. صرف ریجن کے معنی ہوتے ہیں علاقہ. ریجن، ریجن کے معنی علاقہ. During the first week there will be a transition period and the rule will not be as strict.
ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड लिख लें, उबूरी दौर, ट्रांजिशन पीरियड, उबूरी दौर। उबूरी दौर, उबूरी दौर, छोटी आइन से उबूरी, मतलब समझते हैं ना ट्रांजिशन पीरियड के, उबूरी दौर का। मान लीजिए आप सिर्फ चावल खाते हैं, क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपको रोटी खानी है, चावल बंद करना है, लेकिन आप अचानक से नहीं कर सकते। अगर आपने अचानक से चावल बंद कर दिए और रोटी शुरू कर दी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर एक गोल सेट करता है कि पहले आप एक हफ्ते तक एक वक्त रोटी खाएंगे और एक वक्त चावल खाएंगे, फिर जब एक हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा तो दोनों वक्त रोटी खाएंगे। तो ये जो एक हफ्ते का वक्त दिया कि एक हफ्ते आपको ऐसा करना है, पहले से और दूसरे, पहले वाले और दूसरे वाले के दरमियान जो एक वक्फा दिया गया, जिस वक्फे की मदद से आप बआसानी इंतकाल कर सकें, अबूर कर सकें, गुजर सकें, एक हैबिट से दूसरी हैबिट में आप अपनी तब्दीली ला सकें, इसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन पीरियड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन पीरियड, अबूरी दौर। आज के लिए इतना ही काफी है ये लफ्ज, बाकी कभी इस लफ्ज को और तफसील में पढ़ेंगे। अच्छा जी, during the first week there will be a transition period and the rule will not be as strict, strict सख्त, स्ट्रिक्ट सख्त, सख्त लोंडा वाला सख्त, स्ट्रिक्ट सख्त। अच्छा, स्ट्रिक्ट के माने सख्त। अब सख्त क्या हो सकता है, जैसे सख्त अहकामात, तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। आपको बोलना सख्त रूल, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट रूल। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, स्ट्रिक्टली इसका एडवर्ब होता है सख्ती से, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली सख्ती से। जैसे उन्होंने सख्ती से मना किया है, तो सख्ती से, स्ट्रिक्टली सख्ती से। एक दिन स्ट्रिक्टली सख्ती से। हो गया सर। चलिए, हावेवर फ्रॉम अगस्त 12 ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स के आगे, ये से आगे, किसी वक्त से आगे, ऑनवर्ड्स आगे, ऑनवर्ड्स आगे, बाद से, बाद से, आगे, बाद, बाद आइन से, बड़ी वाली आइन से, बाद से, यानी 12 अगस्त 12 अगस्त के बाद से या 12 अगस्त से आगे। ठीक है, फ्रॉम अगस्त 12 ऑनवर्ड्स के क्या मान हो जाएंगे, 12 अगस्त के बाद से, 12 अगस्त से या 12 अगस्त के बाद से, फिर आगे ये मुसलसल जारी रहेगा। ऑनवर्ड्स का मतलब ये होता है कि आगे ये मुसलसल फिर जारी रहेगा। इट विल बी इन्फोर्स्ड, टू इन्फोर्स आ चुका है, टू इन्फोर्स के माना किसी कानून वगैरह को नाफिज करना, इम्पोज करना, टू इन्फोर्स, टू इन्फोर्स। फैसल क्या हो गया, नहीं आया, आया तो है, ये घर थे आप। टू इन्फोर्स, फोर्स ताकत, जबर, तशद्दुद, और टू इन्फोर्स लागू करना।
ٹو انفورس دا لا، کسی قانون کو نافذ کرنا. ٹو انفورس میننگ ان امپوز. ٹو انفورس بمانا امپوز، ٹھیک ہے، نافذ کرنا، لاگو کرنا. انفورسڈ مور ریگورسلی. جی کیا ہوا مدثر؟ امپوز کی اسپیلنگ IMPOSE. بہت دفعہ آیا ہے یہ اس والی ایکسرسائز میں. بہرحال ریگورسلی لکھ لیں، ریگورسلی، جیسے یہاں پر آیا ہے ریگورسلی. اس کے معنی بھی سختی سے، سختی سے، سخت گیری سے، سختی سے، سخت گیری سے. جی ریگورس. اچھا جی، یہ ریگورسلی ایڈورب ہے، ایل وائی ہٹا کے لکھ دیں ریگورس. ریگورس ایل وائی ہٹا کر لکھ دیں ریگورس. جی ریگورس کے معنی ہو جائیں گے پھر کیا؟ پوری توجہ، احتیاط، سختی، کمی بیشی. نہیں کمی بیشی نہیں لکھنا، پوری سختی. کیا لکھا آپ نے؟ پوری توجہ، احتیاط، سختی سے. مثال سختی سے کیا جانے والا کوئی کام. مثال کے طور پر ریگرس ٹریننگ اگر بولیں تو بولیں کہ ریگرس ٹریننگ کا مطلب ہوگا کیا؟ یعنی بہت زبردست قسم کی ٹریننگ. چاہے تو لکھ لیں ریگرس ٹریننگ، ریگرس ٹریننگ. اس کے معنی ہو جائیں گے کیا؟ سخت ٹریننگ، تربیت، سخت تربیت. ریگرس ٹریننگ، سخت تربیت، سخت ٹریننگ. یعنی ایسی ٹریننگ جس میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ آپ کو ٹریننگ دی گئی ہو. سختی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو چیز پڑھائی گئی ہو وہ پوری توجہ کے ساتھ، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کم و کاست کے، اور تھورولی آپ کو پڑھائی گئی ہو. ٹھیک ہے. Enforced more rigorously. We want to support your growth. Growth، افزائش، افزائش، آلائش، اور کیا کہتے ہیں، بڑھوتری، نشو و نما. گروتھ ترقی، بڑھوتری، نشو و نما، افزائش، آلائش. گروتھ کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بڑھوتری. ٹھیک ہے، بڑھنا، علم کے لحاظ سے، یا عہدے کے لحاظ سے، یا پیسے کے لحاظ سے، یا عمر کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے بڑھوتری کو کیا بولیں گے؟ گروتھ بولیں گے. مثال کے طور پر بولوں کہ میں اس کمپنی میں کام نہیں کر رہا، اس میں گروتھ نہیں ہے، یعنی اس میں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں. گروتھ نہیں ہے اس میں، یعنی اس میں آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں، یہ مطلب ہوگا. We want to support your growth and development. آگے لفظ آگے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کے معنی بھی ترقی. گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں اس معنی میں. گروتھ بمعنی ڈیولپمنٹ. جہاں پہ گروتھ لکھا اسی کے آگے ایسے لکھ کے آپ ڈیولپمنٹ لکھ لیں، معنی ایک ہی ہے. ڈیولپمنٹ ان انگلش کمیونیکیشن. اس میں آیا لفظ ٹو سپورٹ. ٹو سپورٹ کے معنی جی، تو سپورٹ کے معنی سپورٹ کرنا.
مدد کرنا، تعاون کرنا. ایک دن مدد کرنا، تعاون کرنا، حوصلہ دینا، یہ سب معنی ہو جائیں گے سپورٹ کے. اچھا جی، کہاں گیا؟ اینڈ وی وانٹ ٹو سپورٹ یور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان انگلش کمیونیکیشن اینڈ یور کوآپریشن ان adhering to this rule will greatly contribute to your progress. اینڈ یور کوآپریشن، کوآپریشن لکھیں، تعاون، باہمی تعاون. باہمی تعاون، کوآپریشن، کوآپریشن. لکھ لیا سرکار؟ جی، اس کا ورب آتا ہے کیا؟ ٹو کوآپریٹ. ٹو کوآپریٹ with somebody something. جی، تعاون کرنا، مل جل کر کام کرنا. ٹو کوآپریٹ with کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹو کوآپریٹ with somebody، تعاون کرنا، مل جل کر کام کرنا. جی، will great cooperation in adhering to this rule. لکھیں to adhere to something. To adhere to something. To adhere to something. بمانا to follow. Follow. اس کے معنی کیا ہو گئے؟ فولو، جو فولو کے معنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں فولو کے معنی؟ جی، پیروی کرنا، ماننا، تعمیل کرنا. کوئی رول وغیرہ فالو کرتے ہیں تو مطلب اس کو مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو تعمیل کرتے ہیں. وہی مطلب adhere to کا بھی ہوتا ہے. اچھا جی، will cooperation in adhering to this rule will greatly contribute. greatly مطلب یہ کہ ہاں جی، بڑے پیمانے پر، یا یہاں پر یہ مفہوم ہوگا گریٹ، بڑے پیمانے. contribute to your progress. to contribute، یہ لکھ لیں، to contribute. جی صحیح، contribute. جی، اس پہ بھی آئیں گے، اس سے پہلے contribute ہے. to contribute. حصہ بننا، حصہ بننا. ہاں، حصہ، حصہ بننا. اور اس کے معنی مدد، پیسے، مدد. لکھیں ایسے، مدد.
ہاں، مدد، رقم، وغیرہ، دینا، مہیا کرنا، مدد، رقم وغیرہ مہیا کرنا۔ مثال کے طور پر ہم بولیں کہ اس نے 1,000 روپے کنٹریبیوٹ کرے، اس نے 1,000 روپے کنٹریبیوٹ کرے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے 1,000 روپے سے اپنا حصہ 1,000 روپے اس نے اپنے حصے کے طور پر دیے۔ ہاں، جیسے مان لیجئے مسجد کا کام چل رہا ہے، تو کسی نے مسجد کے کام میں 1,000 روپے سے کنٹریبیوشن دیا، اسی کا نام آتا ہے کنٹریبیوشن، لکھ لیں چاہے وہ بھی، کنٹریبیوشن۔ کنٹریبیوشن کے معنی ہو گئے بھائی؟ حصے کے طور پر دی جانے والی رقم، امداد، اشیاء وغیرہ۔ مہیا کرنے کا عمل۔ مثال کے طور پر، اچھا یہ کنٹریبیوشن پیسے وغیرہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور علمی طور پر بھی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے کسی کا، علمی طور پر بھی کسی کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بولیں کہ ایٹم بم بنانے میں کیا کہتے ہیں، عبد الکلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ ہم بولیں کہ دارالعلوم دیوبند کا فقہائے زمانہ تیار کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کنٹریبیوشن مطلب اس میں دارالعلوم کا ایک بڑا حصہ ہے، بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں، ان کے دارالعلوم کی طرف سے اس سلسلے میں بڑی مدد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب مفہوم ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو، جذبات کو ہمارے؟ باقی تو کیا ہے، میں خیالوں میں آتا ہوں، الفاظوں میں نہیں۔ اچھا جی، اچھا جی، کنٹریبیوٹ ٹو یور پروگرس، پروگرس ترقی۔ ٹو انشور کمپلائنس، کتنا ہو گیا؟ ایک صفحہ ہو گیا؟ 3.5؟ چلیں تو پھر اتنا ہی رہنے دیں اس کو، ترجمہ دیکھ لیں۔ بس ہو گیا، پروگرس آسان لفظ ہے، پروگرس، پروگرس کے معنی ترقی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کم لکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، یہ تو ہم بچا بچا کے لکھا رہے ہیں تاکہ کم سے کم میں ہو جائے آپ کا کام، چٹنی سے آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں ہم یہ، ہاں؟ اچھا جی، چلیں اس کا ترجمہ کر لیں، باقی پھر کل لکھاتے ہیں کیونکہ الفاظ پھر اور بھی آئیں گے اس میں۔ کون سا علاقہ؟ ریزیڈینشل ایریا، DEN کے بعد TIAL۔ ترجمہ دیکھیں، پلیز بی اویئر، برائے مہربانی آپ واقف رہیے، باخبر رہیے، دیٹ کہ اینی وائلیشن آف دس رول، کہ اس اصول کی خلاف ورزی will result in a fine of 5 rupees، کا نتیجہ 5 روپے فائن کی صورت میں ہوگا۔ ایچ ٹائم اٹ occurs، ہر دفعہ جب ایسا ہوگا، ہر دفعہ جب کیسا ہوگا، یعنی ہر دفعہ جب خلاف ورزی ہوگی، ہر دفعہ جب خلاف ورزی کا وقوع ہوگا تو 5 روپے فائن کا رزلٹ ہوگا۔ یہ صغرا ہے اور یہ کبرا ہے، اور صغرا کبرا ملا کر نتیجہ آپ کو نکالنے آتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو جیسے العالم حادث،
العالم متغیر وکل متغیر حادث، فالعالم حادث. تو اس طریقے سے آپ کا یہ نتیجہ بھی نکال لیں آپ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات صغرا کبرا والی یا نہیں؟ کیا اس سے تو جان بچا کے یہاں آئے ہیں. اچھا جی، تو برائے مہربانی آپ اس بات سے باخبر رہیے کہ اس اصول کی خلاف ورزی 5 روپے فائن کی صورت میں ہوگی. یعنی اس اصول کی خلاف ورزی کا نتیجہ 5 روپے فائن کی صورت میں ہوگا جب جب ایسا ہوگا. ایچ ٹائم اٹ اکرس، جب جب ایسا ہوگا یعنی جب جب خلاف ورزی ہوگی. نو ایکسیپشنز ول بی گیون، کوئی استثناء، کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. فار اسپیکنگ ان اردو، ہندی اور اینی ادر ریجنل لینگویج، اردو میں بات کرنے پر، ہندی میں بات کرنے پر یا کسی دوسری علاقائی زبان پر بات کرنے پر. اب آپ یہ کہیں کہ اردو ہندی تو منع تھی لیکن پنجابی منع نہیں تھی، آسامی منع نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا ہریانوی منع نہیں تھی، ایسا نہیں چلے گا. کوئی بھی دوسری ریجنل لینگویج ہو، آپ سمجھدار ہیں تو اس میں آپ بات نہیں کریں گے، انگریزی میں بات کریں گے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں مصنف علی الرحمہ. وی ارنیسٹلی ریکویسٹ، ہم کیا کہتے ہیں، خلوص کے ساتھ، ہم سنجیدگی کے ساتھ، یہ ترجمہ کریں گے بلکہ کیا، سنجیدگی سے. وی ارنیسٹلی ریکویسٹ، ہم سنجیدگی اور متانت سے آپ سے درخواست کرتے ہیں. اینڈ ارج all ڈیل اسٹوڈنٹس، اور تمام ڈپلوما کے یا ڈیل کے طلبہ کو اس بات پر اصرار کرتے ہیں، کس بات پر، ٹو سنسیئرلی اینڈ ریلیجسلی، کہ وہ اخلاص کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس رول کو فالو کریں، اس رول کو اپنائیں، اس رول پر عمل پیرا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہندی میں میری بات کی نہیں؟ ڈیورنگ دا فرسٹ ویک، پہلے ہفتے کے دوران، دیر ول بی اے ٹرانزیشن پیریڈ، یہ ایک عبوری دور رہے گا، ایک عبوری دور رہے گا. انتقال من مکان الى مکان آخر، او انتقال من زمان الى زمان آخر، ٹھیک ہے، یہ رہے گا پہلے ویک میں. اینڈ دا رول ول ناٹ بی ایز اسٹرکٹ، اور یہ قانون یا یہ اصول اتنا سخت نہیں رہے گا. however from August 12 onwards، البتہ 12 اگست کے بعد سے، it will be enforced more rigorously، اس کا نفاذ ہوگا مزید سخت گیری کے ساتھ، مزید شدت سے اس کا جو ہے نفاذ ہوگا، یہ نافذ کیا جائے گا. it will be enforced، اس کو نافذ کیا جائے گا، یہ مجہول ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے. اس کو سخت گیری کے ساتھ، سختی کے ساتھ، سختائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، حاتم تائی نہیں، سختائی کے ساتھ اس کا نفاذ کیا جائے گا. وی وانٹ ٹو سپورٹ یور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان انگلش کمیونیکیشن، ہم انگلش کمیونیکیشن میں آپ کی ترقی اور آپ کی بڑھوتری کو یا کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم انگلش کمیونیکیشن میں آپ کی نشو و نما اور آپ کی ارتقاء کو مدد بہم پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی. اینڈ یور کوآپریشن ان adhering to this rule، اور اس رول پر عمل پیرا ہونے میں آپ کا تعاون. اینڈ یور کوآپریشن، آپ کا تعاون. ان adhering to this rule، اس رول پر، اس اصول پر یا اس قانون پر عمل پیرا ہونے میں. تو اس رول پر عمل پیرا ہونے میں، اس رول کو فالو کرنے میں، اس رول کو ماننے میں آپ کا تعاون will greatly contribute to your progress، وہ عظیم طور پر یا بڑے پیمانے پر آپ کی بڑھوتری اور آپ کی نشو و نما اور آپ کی پروگریس کا حصہ بنے گا، ٹھیک ہے. آپ کا تعاون اس رول کو ماننے میں بڑے پیمانے پر
آپ کے پروگریس پر معاون ہوگی، آپ کے پروگریس کو کنٹریبیوٹ کرے گی. ٹو انشور کمپلائنس یہاں سے آگے پڑھیں گے کل. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکسٹ جو ہے، یہ ٹیکسٹ تھوڑا سا ہائی ٹون میں ہے، اور کیا کہتے ہیں، عام طور پہ جو کہانی وانی آپ پڑھ رہے تھے سندری والی، یا آپ اسٹاپ پورج اسٹاپ، ٹھیک ہے، یا کک سوری اسٹاپ پوٹ اسٹاپ، اور کک پوٹ کک، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. اس میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سختی کے ساتھ، یہ کہانی سے ہٹ کر ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی تک جو آپ نے میری گولڈ 1 اور میری گولڈ 2 میں کہانیاں پڑھی ہیں، سونو گونو مونو سے لے کر آپ نے ٹیلر اینڈ دا ایلیفینٹ اور پورج والی اور دا گراس ہوپر اینڈ دا آنٹس والی جو کہانیاں پڑھی ہیں، اس سے بہت حد تک کیا ہے، مختلف ہے. تو اس طرح کے ٹیکسٹ کو آپ سمجھیے، اس کو 40 سے 50 بار پڑھیے. ٹھیک ہے، کتنی بار؟ 40 سے 50. ذرا سا ایک ایک پیراگراف دے رہا ہوں میں، اسی لیے اس کو 40 سے 50 بار پڑھیے. اور اس میں جو جملوں کو جوڑنے کا سلیقہ، طریقہ اور اسلوب ہے، اس پر آپ غور کیجئے. ٹھیک ہے، جو اس کا پیٹرن ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے، اس پر آپ غور کیجئے. ٹھیک ہے، ابھی آپ ایسا بول نہیں پائیں گے، لیکن کم سے کم ابھی ایسا سمجھنے تو لگیے. تو اس کے لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بار بار پڑھنا پڑے گا، ایک دوسرے کی مدد لینی پڑے گی. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملے گی. اگر آپ اس طریقے کے 2 4 5 آپ وہ پڑھ لیں گے اچھے سے، تو آپ نیوز وغیرہ پڑھنے لگ جائیں گے. نیوز وغیرہ جو ہوتی ہے آپ کی انگلش کی، آپ اس کو پڑھنے لگ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ختم کر دیں اپنا کلام. السلام علیکم.